قیامت کب آئے گی اللہ کو۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں، منشیہ کی شکل میں اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے آپ سے بہت سارے سوال کرتے ہیں، اور انہی سوالوں میں سوال یہ بھی کرتے ہیں اخبرنی عن الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، اے سوال کرنے والے جتنا تو جانتا ہے اتنا تو میں بھی جانتا ہوں۔ جب تجھ کو نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی تو مجھ کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کا ایگزیکٹ علم مجھ کو بھی نہیں ہے، ہاں قیامت کی نشانیاں میں تم کو بتا سکتا ہوں، لیکن قیامت کب آئے گی میں نہیں جانتا۔ تو قیامت کب آئے گی کوئی نہیں، لیکن قیامت کی کچھ نشانیاں اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں اور اللہ کے نبی نے حدیثوں میں بتائی ہیں۔ انشاءاللہ آج کی تقریر میں ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اگر آپ غور سے سنیں گے بڑی باتیں ملیں گی، بڑی نصیحت ملے گی، اور انشاءاللہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کو۔ قیامت کی نشانی میں نے ایک آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، سورہ انبیاء کی پہلی آیت، قرآن کے 17ویں پارے کی پہلی آیت۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، لوگوں کے امتحان کا ٹائم قریب آ چکا ہے، لوگوں کے پریچھا کا سمے آ چکا ہے، لیکن لوگ پھر بھی غفلت میں پڑے ہیں۔ ایک لڑکا اسکول میں پڑھتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کالج میں پڑھتا ہے، سال بھر وہ پڑھائی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن جب پریچھا کا سمے آتا ہے، جب ایگزام کا ٹائم آتا ہے تو سال بھر نہ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ بھی پڑھائی کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں پڑھائی نہیں کروں گا تو میں فیل ہو جاؤں گا، میرا سال برباد ہو جائے گا۔ وہ لوگوں ایک حساب ہم کو بھی دینا ہے، اور وہ حساب ہم کو مرنے کے بعد قبر میں بھی دینا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی دینا ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی، اور ہم نہیں جانتے کہ ہم کب مریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کل مر جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم آج ہی مر جائیں، اس لیے اللہ فرما رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ او لوگو تم کتنے بڑے نادان ہو، تمہاری حساب کا ٹائم آ چکا ہے، پھر بھی تم اللہ کو چھوڑے ہوئے ہو، پھر بھی تم دین سے غافل ہو، تم اللہ کو بھولے بیٹھے ہو۔ تو قیامت کی کچھ نشانیاں قرآن و حدیث پر، ایک ہے قیامت کی بڑی نشانیاں، یہ ٹوٹل 10 نشانیاں ہیں، یہ بالکل لاسٹ میں آئیں گی جب قیامت ایک دم آنے والی ہوگی۔ وہ کون سی 10 نشانی ہوگی آئیے بتا دیتا ہوں آپ کو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے پیارے نبی ہمارے پاس آئے۔ بڑے غور سے سنیے گا، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، چرچا کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے پیارے نبی آتے ہیں اور اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں ما تتذاکرون، اے میرے صحابہ آپ لوگ کون سے وشے پر چرچا کر رہے ہیں، کون سے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں نحن نتذاکر عن الساعہ، اے اللہ کے نبی ہم تو قیامت کے وشے پر بات کر رہے ہیں۔ آپ بھی بات کرتے ہیں، ہم تو آپس میں بات کرتے ہیں، کبھی ٹی وی پر بات کرتے ہیں، کبھی فلموں پر بات کرتے ہیں، کبھی ممتا دیدی پر بات کرتے ہیں، کبھی مودی جی پر بات کرتے ہیں، کبھی یوگی پر بات کرتے ہیں، کبھی راجنیتی کی باتیں کرتے ہیں، کبھی ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں، کبھی گھر مکان کی باتیں کرتے ہیں، کبھی کاروبار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو اور ہمارے چرچا کا وشے کبھی آخرت نہیں ہوتا، کبھی قیامت نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں ہم کتنے پتھر دل ہو چکے ہیں۔ صحابہ تو آپس میں بات چیت کرتے تھے تو قیامت کے بارے میں سوچتے تھے، آخرت کے بارے میں سوچتے تھے، اللہ کو کیا حساب دینا اس کے بارے میں بات کرتے تھے۔ صحابہ بولے کہ ہم لوگ قیامت کے بارے میں چرچا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا 10 آیات، قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں تم دیکھ نہ لو، 10 بڑی بڑی نشانیاں جب تک تم دیکھ نہ لو تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ نمبر 1 الدخان، قیامت کے پہلے بہت بڑا دھواں آئے گا، اور یہ دھواں جب آسمان میں آئے گا تو دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنے مومن ہوں گے ان کو تو زکام ہو جائے گا، اور جتنے کافر ہوں گے اور مشرک ہوں گے سب مر جائیں گے، وہ دھواں ان کو موت کے گھاٹ۔ تو یہ قیامت کے پہلے کی دھواں ہے۔ والدجال، اور قیامت کی دوسری بڑی نشانی دجال آئے گا۔ یہ ملک شام اور عراق کے بیچ میں ایک جگہ سے نکلے گا، ظاہر ہوگا، اور یہ انسان ہوگا،
घुंघराले बाल वाला होगा और एक आंख का काना होगा और उसके माथे के ऊपर काफ फारा लिखा होगा और वो लोगों को अपना रब कहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना रब्बकुम लैसा बिआवर, ओ लोगों तुम्हारा परवरदिगार काना नहीं है, तुम्हारा परवरदिगार अंधा नहीं है, तुम्हारा परवरदिगार तो हर ऐब से पाक है। दज्जाल अपने आप को रब कहेगा, तुम उससे कभी धोखा न खाना। दज्जाल बहुत बड़ा पूरी दुनिया में फसाद मचाएगा लेकिन मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। जैसे ही वो मक्का मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा, मक्का और मदीना की सरहदों पर फरिश्ते तलवार लेकर के खड़े होंगे जो उसको फौरन उसका हमला रोकेंगे। फिर उसके बाद एक हवा चलेगी और मदीना के अंदर जितने मुनाफिक लोग होंगे सब निकल करके दज्जाल के पास चले जाएंगे और मदीना में और मक्का में सिर्फ मोमिन लोग बचेंगे, नेक लोग बचेंगे। ये दज्जाल का फितना दुनिया का सबसे बड़ा फितना। इसीलिए अल्लाह के नबी अपनी हर नमाज में जब तैयात पे बैठते थे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बाद एक दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ दज्जाल के फितने से। बहुत बड़ा फितना होगा दज्जाल। तो दज्जाल ये क़यामत की बहुत बड़ी निशानी। वद्दाब्बा, और क़यामत के पहले जमीन से एक जानवर निकलेगा, एक चौपाया निकलेगा जो इंसानों से बातें करेगा। वतुलू शम्स मिन मग़रिबिहा, और क़यामत जिस दिन होगी उस दिन सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा। वनुज़ूलु ईसा इब्न मरियम, और क़यामत के पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी के पहले नबी थे, हमारे नबी के बीच में और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में कोई दूसरा नबी नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद डायरेक्ट हमारे नबी दुनिया में आए थे। ईसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल की तरफ नबी बना करके भेजे गए थे, मगर यहूदियों ने उनके साथ धोखा किया, उनके ऊपर ईमान नहीं लाए और उनको सूली पर चढ़ाने की तैयारी कर ली। मगर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया और उनकी जगह यहूदियों ने किसी और को सूली पर चढ़ा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल हैं और वो क़यामत के पहले दुनिया में आएंगे। दिमश्क की एक मस्जिद में उतरेंगे और दो फरिश्तों के कंधे पर अपना हाथ रख करके उतरेंगे, दो जर्द रंग का कपड़ा पहन करके उतरेंगे, उनके बालों से पानी टपक रहा होगा और वही दज्जाल को कत्ल करेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे तो सलीब का खात्मा करेंगे, ईसाइयत का खात्मा करेंगे और जिजिया का जो टैक्स होता है जो यहूदियों और ईसाइयों से लिया जाता है वो टैक्स भी वो खत्म करेंगे और डायरेक्ट वो यहूदियों और ईसाइयों को दावत देंगे कि या तो तुम इस्लाम को कबूल करो या हमसे जंग करो, या तो इस्लाम कबूल करो या जंग करो, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल दुनिया में रहेंगे और उनके दौर में दुनिया में अदल इंसाफ और न्याय और बेहतरीन दौर। मगर एक बात और नोट करें, ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे फजर की नमाज का टाइम होगा, दिमश्क की जामा मस्जिद में उतरेंगे, इमाम साहब कहेंगे कि ए ईसा आप आगे बढ़कर के नमाज पढ़ाइए। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा इमाम बन करके नहीं आया, मैं तो तुम्हारा मुक्तदी बन करके आया हूँ। और ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के पीछे नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तक़रीमतल्लाहि लिहाज़िल उम्मा, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ये मकाम दिया है कि ईसा अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर भी इस उम्मत के इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे मगर उनका कानून नहीं चलेगा, कानून चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में आना ये क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। आज आप देखें 25 दिसंबर की तारीख अभी गुजरी है, एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले हमारे ईसाई भाई 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं। उनका यह अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सन ऑफ गॉड है, अल्लाह के बेटे हैं। नऊजुबिल्लाह। पूछो कि क्यों अल्लाह के बेटे? कहते हैं कि उनका तो कोई बाप नहीं था, वो तो अल्लाह के बेटे थे, मरियम के पेट से पैदा हुए, उनका बाप अल्लाह था। नऊजुबिल्लाह। हम सवाल करते अपने ईसाई भाइयों से कि अगर बगैर बाप के पैदा होने की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे तो आदम अलैहिस्सलाम तो बगैर माँ और बगैर बाप दोनों के बगैर पैदा। ईसा अलैहिस्सलाम के पिता नहीं थे, उनके बाप नहीं थे, मगर आदम अलैहिस्सलाम के माता भी नहीं थी, पिता भी नहीं थी।
نہ ماں تھی نہ باپ تھے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ پیدا کیا مٹی سے. اسی لیے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. او لوگو، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو آدم علیہ السلام کو سمجھ لو. آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے. جب آدم بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کسی کی اولاد نہیں، اور اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں، اللہ کے ہم پلہ بھی کوئی نہیں، اللہ کے ایکویلنٹ بھی کوئی نہیں. اللہ سے کسی کی تلنا نہیں کی جا سکتی، کسی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے برابر کوئی نہیں. یہ ہمارا. تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے پہلے دنیا میں آئے، 40 سال رہیں گے، اس کے بعد ان کی بھی نیچرل موت ہوگی اور وہ اللہ کے پاس. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ. اور یاجوج اور ماجوج نام کی دو فسادی قومیں جو دنیا میں کہیں پر چھپی ہوئی ہیں، اور حضرت ذوالقرنین نے ایک بہت بڑی دیوار بنا کر کے ان کو قید کر دیا ہے، اور وہ روزانہ اس دیوار کو کھود رہے ہیں. اور قیامت کے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دیوار کو توڑ کر کے نکل جائیں گے اور بڑی تباہی مچائیں گے اور بڑا فساد مچائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ آسمان سے یاجوج اور ماجوج کی گردن کے اوپر ایک کیڑا بھیج دے گا، اور اس کیڑے کی وجہ سے وہ سب مر جائیں گے اکٹھے ایک ساتھ. اور جب وہ مر جائیں گے ان کے مرنے سے بڑی خطرناک بدبو زمین میں پھیلے گی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور آسمان سے بارش ہوگی اور پوری ان کی ڈیڈ باڈی بہہ جائے گی اور شیشے کی طرح زمین صاف ہو جائے گی. یہ واقعہ بھی قیامت کے پہلے. وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ. اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 3 جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا. ایک تو پورب میں دھسایا جائے گا، اور ایک پچھم میں دھسایا جائے گا، اور ایک عرب کے اندر بھی زمین کو دھسا دیا جائے گا. اور قیامت کی 10ویں نشانی اللہ کے نبی اس حدیث میں فرماتے ہیں وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرہم. اور قیامت کی 10ویں بڑی نشانی یہ ہوگی کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی اور اسی آگ کے سہارے لوگ میدان محشر کی طرف جائیں گے. وہ آگ لوگوں کو ہانک ہانک کر کے قیامت کے دن میدان محشر کی طرف لے کے جائے گی. یہ 10 نشانی ہے، بڑی نشانی. اب آئیے قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانی جو اللہ کے نبی کے دور سے لے کر کے آج تک ہو گئی یا ہو رہی ہے اور دھیرے دھیرے ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہم اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا آنا بھی قیامت کی ایک نشانی تھی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ. میں اور قیامت دنیا میں اس طریقے سے بھیجے گئے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں. میرا بھیجا جانا اور قیامت یہ دونوں انگلیوں کی طرح ایک دوسرے سے سمبندھت ہے، ایک دوسرے سے اٹیچ ہے. جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. میرے دنیا میں آنے کے بعد قیامت تاڑا تاڑی آ گئے. قیامت بہت جلد آئے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے آنے کے بعد قیامت بہت جلد. قیامت کی ایک دوسری نشانی مکہ کے کافروں نے اللہ کے نبی سے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاندنی کی رات تھی اور پورا چاند آسمان پر تھا. انہوں نے کہا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے. اللہ کے پیارے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. چاندنی رات کی 14ویں کا چاند تھا، پورا چاند تھا، 2 ٹکڑے ہو گیا. اور ہیرا کے پہاڑی کے ایک طرف چاند کا ایک ٹکڑا اور ایک طرف چاند کا دوسرا ٹکڑا نظر آنے لگا. مگر پھر بھی مکہ والے ایمان نہیں لائے. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اقتربت الساعة وانشق القمر. اے نبی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ ہندوستان کے کسی راجہ نے اس وقت دیکھ لیا تھا. تھوڑی دیر کے لیے وہ رات بھر نہیں ہوا. ہندوستان کے کسی راجہ نے دیکھ لیا تھا اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، مگر اس کا کوئی اوتھینٹک پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. اس طریقے کی روایت تاریخ میں ملتی ہے، اس کی کوئی یعنی مستند روایت اس کی نہیں. تو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ بھی قیامت کی بہت. اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی تھی اللہ کے نبی کی موت کا ہونا، آپ کی وفات کا ہونا. غزوہ تبوک کا موقع ہے.
حضرت عوف ابن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا کہ اے عوف ابن مالک اودد ستن بین یدی الساعہ، قیامت کے پہلے قیامت کے پرے 6 چیزیں تم دیکھو گے، ان کو دیکھ لینا، گن لینا۔ 6 چیزیں جب تم کو نظر آئیں تو سمجھ جانا کہ قیامت آنے والی ہے۔ موتی، سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، اے عوف ابن مالک جب میری موت ہو جائے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ میرے پیارے ساتھی، نبی اکرم کی وفات کا واقعہ بھی بڑا دردناک واقعہ ہے۔ آج ہمارا کوئی محبوب دنیا سے جانے لگتا ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہمارا دل تڑپنے لگتا ہے۔ صحابہ تو اپنے نبی کے اوپر جان چھڑکتے تھے، صحابہ تو اپنے نبی کے لیے جان دینے کو تیار رہتے تھے۔ سوچو صحابہ کو کیسا لگا ہوگا جب اللہ کے نبی کی جدائی کا ٹائم آیا ہوگا، جب اللہ کے نبی کی وفات کا ٹائم آیا ہوگا۔ آپ نے جب حج کیا تھا اسی وقت آپ کو احساس ہو گیا تھا کہ اب آپ دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہیں گے، اس لیے اب آپ جب حج کر رہے تھے، آپ طواف کرتے تھے، آپ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تھے، آپ جمرات میں مینا میں پتھروں مارتے تھے، کنکری مارتے تھے، تو آپ صحابہ سے کہتے تھے خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد یومکم ھذا۔ او لوگو مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کا یہ ارکان سیکھ لو۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے نبی سے ملاقات نہ کر پاؤ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے نبی کو نہ دیکھ سکو۔ حضرت معاذ ابن جبل کو جب اللہ کے نبی یمن بھیج رہے تھے، اونٹ کے اوپر معاذ ابن جبل سوار تھے اور اللہ کے نبی اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی ان کو بہت ساری نصیحتیں کر رہے تھے، بہت ساری باتیں سمجھا رہے تھے۔ اسی میں اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاذ لعلک تمر بمسجدی ھذا وقبری، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ جب آئندہ سال تم مدینہ کے اندر آؤ تو تم اپنے نبی سے ملاقات نہ کر پاؤ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم آؤ تو تمہارے نبی کا انتقال ہو چکا ہوگا اور تم اپنے نبی کی قبر کے پاس سے گزرو گے۔ حضرت معاذ ابن جبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اے اللہ کے نبی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی میں آپ کی جدائی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں آپ کی وفات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے مدینہ کی طرف اپنا چہرہ گھمایا اور آپ نے فرمایا اول الناس بی المتقون حیث کانوا ومن کانوا، اے معاذ کل قیامت کے دن جو لوگ متقی ہوں گے، جو لوگ پرہیزگار ہوں گے، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، وہ کل قیامت کے دن مجھ سے قریب رہیں گے۔ اے معاذ ابن جبل تم بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، تم بھی متقی بن جانا، کل قیامت کے دن تم میرے ساتھ ہوگے۔ سفر کی آخری تاریخ محرم کا مہینہ آتا ہے، آپ لوگوں کو تو یاد بھی نہیں ہوگا، سال کے 12 مہینوں کے نام تو جنوری، فروری، مارچ یہ یاد رہتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا نام بھی یاد نہیں ہوتا لوگوں۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ بولو بولو بھائی، یاد ہے؟ محرم۔ محرم کے بعد سفر، سفر کے بعد ربیع الاول۔ اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ربیع الاول کے مہینے، اس کے پہلے کا مہینہ سفر ہے۔ سفر کی آخری تاریخوں میں اللہ کے نبی ایک جنازے میں جاتے ہیں بقیع کے قبرستان میں، اور وہیں سے آپ کو سر میں درد شروع ہوتا ہے۔ آپ گھر آتے ہیں اور آپ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میرے سر میں بھی بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ وہی بیماری کی شروعات ہے، اور اس بیماری کی شروعات کے بعد اس دنیا میں اللہ کے پیارے نبی 13 یا 14 دن تک رہے، اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو اللہ کے نبی کی، اور جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوتی ہے، اما عائشہ نے نقشہ کھینچا ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی طبیعت تھوڑی بہتر محسوس ہوئی، تھوڑا آرام آپ کو محسوس ہوا، آپ اٹھے اور آپ نے دروازے کا پردہ ہٹایا، سامنے صف لگی ہوئی ہے اور نماز چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، آپ مسکرانے لگے۔ کیوں مسکرائے؟ آپ یہ سوچ کر کے مسکرائے کہ میری امت میرے بعد اپنے مشن پر چل رہی ہے، میرے بعد نماز چل رہی ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا تب بھی میرا مشن دنیا میں باقی رہے گا، میرے صحابہ نماز قائم کریں گے، میرے صحابہ دین قائم کریں گے۔ او لوگو، ہم کتنے بڑے بے غیرت ہیں، ہم کتنے بڑے بے شرم ہیں، آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے پیار ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے، اور ہم نبی کی محبت کے نام پر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور 5 ٹائم کی نماز میں بھی ہم نہیں رہتے، ہم نماز سے بھی دور رہتے ہیں۔ آخری ٹائم اللہ کے نبی مسکرائے،
یہ دیکھ کر کے صحابہ نماز، اور صحابہ اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے تھے، صحابہ کو محسوس ہو گیا کہ اللہ کے پیارے نبی دروازے پر آ چکے ہیں۔ صحابہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، بعد میں صحابہ کہتے ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں نماز ہماری خراب نہ ہو جائے، ہم کہیں نماز سے نکل نہ جائیں۔ اتنی خوشی ہم کو ہوئی کہ اللہ کے نبی کی طبیعت آج اچھی ہو گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، پیارے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تم نماز کو کنٹینیو رکھو، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے پردہ گرا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو اللہ کے نبی کا ہم سب نے کیا تھا، یہ نبی نے ہمارا کیا، اور بے چینی کا عالم تھا۔ اپنی وفات کے پہلے اللہ کے نبی بے چین تھے اور موت کی سختیاں آپ کے اوپر تاری۔ اللہ کے پیارے نبی کے بغل میں آپ کے بازو میں ایک لکڑی کا پیالہ رکھا تھا، اس میں پانی تھا، آپ بار بار اپنے چہرے پر پانی ڈالتے تھے اور کہتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں پر تو میری مدد فرما۔ آخری ٹائم آپ نے مسواک بھی کیا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر مسواک لے کر کے آئے، نبی اکرم کی نظر پڑی، آپ نے اشارہ کیا، میں سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک چاہیے۔ میں نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا اور اپنے دانتوں سے میں نے مسواک کو نرم کیا، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی کے آخری ٹائم میں میرا لعاب دہن، میرے منہ کا جو تھوک ہے وہ اللہ کے پیارے نبی کی تھوک سے مل گیا، میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب سے مل گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے کندھے پر سر رکھ کر کے، میری گود میں سر رکھ کر کے اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے، آپ بے چین تھے، بار بار اپنے چہرے پر پانی ڈال رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ تو موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان پر اٹھایا اور آپ نے فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تو مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا، اے اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ اٹھانا، اپنے صدیقین کے ساتھ اٹھانا، اپنے شہداء کے ساتھ اٹھانا، اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ اٹھانا۔ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کی رفاقت کی میں مجھے بلا لے، تو ان کے ساتھ مجھے بلا لے۔ اتنا کہہ کر کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا اور پھر دھیرے دھیرے آپ کے ہاتھ زمین پر آ گئے اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ وفات کا لمحہ، صحابہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی اس سے زیادہ اندھیرے والا، اس سے زیادہ تاریک دن مدینہ میں کوئی نہیں۔ جس دن اللہ کے نبی مدینہ میں آئے اس سے زیادہ روشنی والا کوئی دن نہیں تھا، اور جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اس دن سے زیادہ غم کا دن اور اس سے زیادہ افسوس کا دن ہوا۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ اپنے باپ کے انتقال پر روتے ہوئے کہتی ہیں یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، یا ابتا الی جبریل ننا، اے میرے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہم جبریل کو اپنے باپ کی موت کی خبر سناتے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی کو قبر میں اتارا گیا، حضرت فاطمہ حضرت انس سے کہتی ہیں اے انس اطابت انفسکم ان تعصوا علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، اے انس ذرا بتانا کہ تم نے نبی کے جسم کے اوپر اور نبی کے چہرے کے اوپر جب تم نے قبر میں مٹی ڈالی تھی تم کو کیسا لگا تھا، تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا کہ تم نے اپنے نبی کے اوپر مٹی ڈالی۔ نبی اکرم کی وفات، اس کے بعد آپ نے فرمایا وفتح بیت المقدس، اور اے عوف ابن مالک قیامت کی جو 6 نشانیاں میں تم کو بتا رہا ہوں اس میں تیسری نشانی یہ ہے کہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں سن 18 ہجری میں بیت المقدس کے پاس مسلمانوں کی فوج پہنچ جاتی ہے۔ بیت المقدس کے جو پادری تھے انہوں نے کہا کہ ہم چابی نہیں دیں گے تمہارے ہاتھ میں، جب تک تمہارا امیر المومنین نہ آ جائے تب تک ہم چابی نہیں دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا اے امیر المومنین بیت المقدس کی چابی نہیں مل رہی ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں چابی دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کوئی بات نہیں، اپنے غلام کو لیا، اونٹ پر سوار ہوئے اور راستے میں کبھی غلام اونٹ پر ہے اور حضرت عمر پیدل چل رہے ہیں، کبھی حضرت عمر اونٹ کے اوپر اور غلام پیدل چل رہا ہے۔ اس طریقے سے مدینہ سے 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ دور سے بیت المقدس کے پادریوں نے دیکھا، حضرت عمر کا واللہ ہم نے تورات میں ان نیک لوگوں کا تذکرہ پڑھا تھا، یہ تو ہمارے حضرت عیسیٰ کے حواریوں سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ میں انہوں نے اور حضرت عمر نے جب بیت المقدس کا تالا کھولا
اور اللہ کے اس تیسری مسجد میں، مسجد حرام کے بعد اور مسجد نبوی کے بعد تیسری مسجد جس کا بہت اونچا مقام ہے یہی مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، اس میں حضرت عمر نے نماز پڑھی۔ تو بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تھا، یہ بہت بڑی نشانی تھی۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا، پھر بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں دوبارہ چلا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نام کا ایک بہادر سپاہی پیدا ہوا تھا مسلمانوں میں، اس نے پھر بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے میں دلایا، اور آج پھر وہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہ الگ بات ہے، وہاں نماز ہوتی ہے لیکن اس پر کنٹرول یہودیوں۔ تو میرے بھائیوں، بیت المقدس کی فتح یہ بھی قیامت کی بات۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَبُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاسِ الْغَنَمِ، اے اوف اپنے مالک، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ایسی موت آئے گی بکریوں کے اندر جیسے کیڑا لگ جاتا اور بکریاں ایک ساتھ مرنے لگتی ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسا وائرس آئے گا، ایسی بیماری آئے گی کہ لوگ مریں گے۔ حضرت عمر کے دور میں طاعون امواس کی بیماری آتی ہے، بڑے بڑے صحابہ اس بیماری میں انتقال کر جاتے ہیں، بڑی خطرناک بیماری آتی ہے، ہزاروں صحابہ اس بیماری میں انتقال کر جاتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل بھی اسی بیماری میں انتقال کر جاتے ہیں۔ تو یہ بیماری جیسے ہمارے دور میں کورونا کی بیماری ہے، ہو سکتا ہے آپ کے کلکتہ میں اس کا اثر کم تھا، مگر بہت ساری جگہوں پر بہت خطرناک اثر تھا۔ ایک ساتھ ایک محلے سے 40 لوگوں کے انتقال کا اعلان ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی موت آئے گی جانوروں کی طرح لوگ مریں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم استفاضۃ المال حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، اتنا پیسہ لوگوں کے پاس ہو جائے گا کہ 100 دینار بھی جس کو دیا جائے گا وہ ناراض رہے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا، بہت خوشحالی آ گئی اور بہت مسلمانوں کے پاس دولت آ گئی، یہ دور بھی مسلمانوں نے دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم فتنة لا يبقى بیت من العرب الا دخلته، پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کے گھر گھر میں وہ فتنہ پہنچ جائے گا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا فتنہ تھا، اس فتنے کے بعد جب صحابہ کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں اور جنگیں ہوئیں، یہ بہت بڑا فتنہ تھا جو پورے عرب پر جس کا اثر پڑا۔ ثم ہدنة تکون بینکم وبین بنی الاصفر، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے درمیان اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی، فیغدرون، پھر وہ غداری کریں گے، فیاتونکم تحت ثمانین غایہ، پھر وہ بہت بڑی فوج لے کر کے تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، 80 جھنڈوں کی فوج ہوگی اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، بہت بڑی فوج لے کر کے وہ تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے۔ یہ نشانی اللہ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی فرمائی کہ زنا بہت زیادہ ہوگا، من اشراط الساعۃ ان یظہر الزنا، کہ زنا بہت زیادہ ہونے لگے گا۔ آج حالات آپ دیکھ لیجیے، کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا گاؤں ہے، کون سا ایسا محلہ ہے جہاں آج مسلمانوں میں یہ گندگی نہ پائی جا رہی ہو۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا، جب سے موبائل کا اور اسمارٹ فون کا دور آیا، اب یہ زنا اور آسان ہو گیا، اور ہم نے دوسری طرف نکاح کو مشکل بنا دیا۔ ہمارے یہاں جہیز کی رسم آ گئی، ہمارے یہاں بارات کی رسم آ گئی، ہمارے یہاں شادی بیاہ میں لمبے چوڑے خرچ کی رسم آ گئی، اب نکاح مشکل ہو گیا اور زنا آسان ہو گیا۔ حالات یہ ہو گئے، زنا کرنے پر اتنا برا نہیں مانا جاتا جتنا ایک آدمی، اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، دولت دی ہے، اگر وہ ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہے، دوسری شادی کرنا چاہے، پورا سماج اس کو گالی دینے لگتا ہے، پورا سماج اس کو غلط نظروں سے دیکھنے لگتا ہے۔ کتنی عورتیں طلاق شدہ ہیں، بیوہ ہیں، ان کی جوانی برباد ہو رہی ہے، وہ غلط راستوں کی طرف جا رہی ہیں، لیکن اگر ان کے باپ سے کوئی کہہ دے کہ فلاں سے اپنی لڑکی کی شادی کر دو، وہ شادی شدہ ہے، اس کی دوسری نکاح کی اس کو ضرورت ہے، تم اس کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دو، باپ تیار نہیں ہے، لڑکی زنا کر لے، غلط راستے کی طرف چلی جائے، باپ کو یہ تو گوارا ہے، مگر دوسری شادی کرنا گوارا نہیں ہے۔ ہم نے بھائیو زنا مہاراشٹر میں ابھی میرا پروگرام تھا، آکولا ایک جگہ پڑتی ہے، وہاں بڑا اچھا علاقہ ہے، مسلمانوں کی بستی ہے۔ میرے پاس کئی نوجوان آئے، کہنے لگے مولانا صاحب ہماری عمر 30 سال کی ہو جاتی ہے، 32 سال کی ہو جاتی ہے، ہمارے ماں باپ ہماری شادی نہیں کرتے ہیں، ہم اچھا کما رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ ہماری شادی نہیں کرتے ہیں، شادی بڑی لیٹ ہوتی ہے۔ مولانا صاحب ہم لوگ بہت طریقہ اپناتے، کسی طریقے سے ہمارے ماں باپ کو سمجھ میں آئے، مگر یہاں 30 سال کے پہلے لوگ شادی نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے تقریر میں وہاں لوگوں کو بتایا، وہ لوگوں تمہارا لڑکا جب 20 سال کی عمر میں جوان ہو گیا،
تمہاری لڑکی جب 18 سال کی عمر میں جوان ہو گئی تو تم کیا سمجھتے ہو کہ 10 سال تک وہ تقریریں سن کر کے اور نماز پڑھ کر کے اور روزہ رکھ کر کے وہ زنا سے بچ جائے گا, وہ بدکاری سے بچ جائے گا؟ یہ پاسبل نہیں ہے, یہ سمبھو نہیں ہے. انسان کو بھوک لگی ہو تو کھانا اس کو دینا ضروری ہے, پیاس لگی ہو تو پانی دینا ضروری ہے. جب وہ شادی کے قابل ہو گیا ہے تو اس کی شادی کر دینا ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں, اگر تم کو شادی کرنے کی طاقت ہے تو تم جلدی سے شادی کر لو. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. جب تم شادی کر لو گے تو تمہاری شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں ہوگا, تم زناکاری سے بچو گے, تم بدکاری سے بچو گے, اور تمہاری نظر بھی بچ جائے گی, تم نظر کا بھی غلط استعمال نہیں کرو گے. داماد بھی ہم کیسا تلاش پیسے. دینداری کون دیکھتا ہے صاحب؟ لڑکی کے اندر خوبصورتی اور لڑکے کے اندر پیسہ, یہی تو دیکھا جاتا ہے. لڑکا چاہے لنگور کے جیسا ہو لیکن اس کو لڑکی چاہیے حور کی جیسا. یہی مزاج ہے ہمارا. دینداری کون دیکھتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ. جب تمہارے لڑکا یا لڑکی کے لیے کسی اچھے گھر کا رشتہ آ جائے, دیندار گھر کا رشتہ آ جائے, تو جلدی سے اس کا نکاح کر دو, اس کی شادی کر دو. الا تفعلوا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا اور فساد پھیل جائے گا. 2 لاکھ مسلمان لڑکیاں آج غیر قوم کے ساتھ بھاگ کر کے نکاح کر چکی ہیں, کورٹ میرج کر چکی ہیں اور ان کے دھرم کو قبول کر چکی ہیں. یہ صرف مہاراشٹر کی رپورٹ ہے, بنگال میں بھی بہت سارے زنا عام ہو چکا ہے. ہوٹلوں میں چلے جاؤ, آج رجسٹر کھول کر کے دیکھو, لڑکے کا نام غیر مسلموں والا اور لڑکی کا نام مسلمانوں والا ہے. آج کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جن کو عشق اور پیار کے جال میں پھنسا کر کے ان کی عزتوں کا سودا کیا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا تفنا ہذہ الامہ. اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ امت اس وقت تک فنا نہیں ہوگی, یہ امت اس وقت تک برباد نہیں ہوگی جب تک زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ کھلے عام لوگ زنا کریں گے. اور اس دور میں سب سے نیک آدمی وہ ہوگا جو کہے گا لو واریت وراء ھذا العید, کہ بھائی صاحب تم یہ کام دیوار کے پیچھے جا کر کے کرو, تم پبلک پلیس پر نہ کرو, تم سڑک پر مت کرو, تم سب کے سامنے مت کرو. کہ دور آ جائے. قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ علماء کو چھوڑ کر کے جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں. کسی کا کپڑا شاندار ہے, پینٹ کوٹ پہن کر کے اور ٹائی لگا کر کے, حدیثوں کا نمبر اس کو یاد ہے, قرآن کی آیتوں کا نمبر یاد ہے, وہ آ کر کے فتویٰ دے رہا ہے اور آپ اس کو مفتی سمجھ رہے ہیں. اور ایسے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو شریعت کے حلال کو حرام بنانے لگیں گے اور شریعت کے حرام کو حلال بنانے لگیں گے, اور لوگ علماء کو چھوڑ کر کے ایسے لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے. علماء کا مقام کسی اور کو مت دو. یہ علماء تمہاری پونجی ہیں, جو صحیح علماء ہیں, جو مستند علماء ہیں, جو قرآن و حدیث کے جانکار علماء ہیں, ان علماء کو اپنی پونجی سمجھو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالی دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا, ولکن یقبض العلم بقبض العلماء, بلکہ اللہ تعالی دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا. حتی اذا لم يبق عالما, یہاں تک کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, تو لوگ جاہلوں کو اپنا مکھیا بنا لیں گے, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے. فضلوا واضلوا, اور جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ہمارے پڑوسی ملک میں کتاب ہے انجینئر علی مرزا صاحب, لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا جانکار آدمی ہے, حدیث کا نمبر بتا رہا ہے, قرآن کی آیتوں کا نمبر بتا رہا ہے, حوالہ دے رہا ہے, لیکن وہ انسان لوگوں کے دل میں صحابہ کی نفرت پیدا کر رہا ہے. حضرت معاویہ کو گالی دے رہا ہے, حضرت عمرو بن عاص کو گالی دے رہا ہے اور صحابہ کو منافق قرار دے رہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں صاحب انجینئر صاحب تو بڑے پڑھے لکھے ہیں, بڑے قابل ہیں, اور ان کی باتیں تو بڑی. علماء کا کام کسی اور کو مت دو میرے بھائی, ورنہ گمراہ ہو جاؤ. جب بھی دین کا کوئی مسئلہ آئے علماء سے پوچھو اور علماء کی قدر کرو. مدرسوں میں پڑھانے والے علماء, مسجدوں میں نماز پڑھانے والے علماء, آج ان کے رہنے کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا, اس پر بھی تو ذرا سوچو. آج آپ نے یہ جلسہ کرایا, مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی, معاف کیجیے گا, آپ کو برا لگے تو لگے,
नौजवानों की एक टीम आती है, नारे तकबीर लगाती है, झंडा लेकर के जाती है, मौलाना लोगों का इस्तकबाल करती है। इतना लंबा चौड़ा आपने डेकोरेशन किया है, लाखों का खर्च आपने किया होगा, मगर आज अपने उलमा के ऊपर हम कितना खर्च कर रहे हैं। कितने उलमा हैं जिनको परिवार के साथ रहने की व्यवस्था नहीं है, इंतजाम नहीं। सबके बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहे और उलमा के बच्चे अपने माँ बाप के रहते हुए यतीम की जिंदगी गुजारे, ये कहाँ का इंसाफ है मेरे। सारे लोग अपनी बीवी के साथ दिन रात गुजारे और उलमा की बीवी अपने शौहर के रहने के बावजूद विधवा की जिंदगी गुजारे, ये कहाँ का इंसाफ। आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, क्या उलमा को अच्छा खाने, अच्छा पहनने और अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार नहीं है? मैं साफ साफ कहता हूँ, आप मस्जिद के इमाम को अगर फैमिली क्वार्टर नहीं दे रहे हैं, अगर परिवार के साथ रहने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़े आजमाइश और इम्तिहान में उसको डाल रहे हैं, बहुत बड़े फितने में आप डाल। और जाहिर है कि जब इंसान परिवार से दूर रहेगा, उसका दिल और दिमाग मुतमईन नहीं रहेगा, वो गलत रास्ते की तरफ भी जा सकता है। और लोग जा रहे हैं। उलमा की इज्जत करो, उनको कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने ये भी बयान फरमाई कि बहुत ज्यादा बेहयाई और बदकारी होगी। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा, दो टाइप के लोग जहन्नम में जाएंगे, दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे और अभी मैंने उनको नहीं देखा है, वो कयामत के पहले आएंगे। नंबर एक, कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकर यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा, हंटर होगा, और वो हंटर से लोगों को मारेंगे। यानी उनके पास पावर होगा, वो मिनिस्टर होंगे, वो मंत्री होंगे, वो बादशाह होंगे, वो राजा होंगे, और वो अपनी प्रजा पर अत्याचार करेंगे, अपनी आवाम पर जुल्म करेंगे, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। पावर का गलत इस्तेमाल आज हो रहा है, मगर ये बात याद रखो, हर पावर वाले का पावर एक दिन खत्म। हर फिरौन के लिए एक मूसा अल्लाह ने तैयार करके रखा। अल्लाह की धरती का कानून है अल्लाह का कि दुनिया में शिर्क करने वालों की हुकूमत चलती है, मगर जुल्म करने वालों की हुकूमत नहीं। बड़ा नाज था फिरौन को अपनी ताकत। मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाता था, बच्चों को कत्ल करवाता था, बनी इस्राइल पर जुल्म करता था, औरतों पर जुल्म करता था। कैसी मौत आई फिरौन को, पानी में डुबा डुबा करके अल्लाह ने। बड़ा नाज था कौम आद और कौम समूद को अपनी ताकत पर, और वो कहते थे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा पावरफुल कौन है। अल्लाह ने ऐसी मौत दी, ऐसा अजाब भेजा कि उनकी डेड बॉडी जमीन में ऐसी पड़ी थी। अल्लाह ने फरमाया कअन्नहु माजाज़ु नख़्लिन खाविया, जैसे खजूर के सड़े हुए तने हैं, खजूर के सड़े हुए पेड़ की तरह उनकी डेड बॉडी। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा, जालिम लोग आएंगे, वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें आएंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी। अगर कपड़ा ऐसा है पीठ नजर आ रही है, अगर कपड़ा ऐसा है आस्तीन पूरी नजर आ रही है, अगर कपड़ा ऐसा है कि गला नजर आ रहा है, कपड़ा पहनने के बावजूद अगर लड़की का बदन नजर आ रहा है, अगर औरत का शरीर नजर आ रहा है, तो ऐसा कपड़ा इस हदीस की कैटेगरी में आएगा। वनिसाउन कासिया आरियातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद वो नंगी होंगी, मुमीलातुन, वो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, माइलातुन, और खुद भी उनकी तरफ आकर्षित। मुसलमान औरत और गैर मुस्लिम औरत में फर्क होना चाहिए। मुसलमान औरत का दुपट्टा अपने बाप के सामने भी उसके सीने पर होना, उसके सर पर होना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, और ऐ मुसलमान औरत तू पायल भी जब पहन करके जमीन पर चले तो तेरी चाल इतनी तेज तेज ना हो कि तेरे पायल की आवाज गैर मर्दों तक पहुंचे। घर के अंदर भी तू पायल पहन करके मत चल कि तेरी आवाज घर के गैर मर्दों तक पहुंचे। हमारे यहाँ जीजा घर में आया, साली से कहता है चल मैं तुझको घुमाने चलता हूँ, दीघा बीच लेके चलता हूँ, तेरे चल तुझे कलकत्ता की सैर कराता हूँ। जीजा के साथ बड़े शौक से साली बाइक पर बैठ करके जा रही है, देवर के साथ भाभी जा रही है। लोग कहते हैं भाभी तो माँ के समान होती है। ओ लोगों, इस्लाम की नजर में भाभी
ماں کے سامان نہیں ہے، اسلام کی نظر میں جیجا سالی کا بھائی نہیں ہے، اسلام کی نظر میں جیجا اور سالی کے بیچ میں پردہ ہونا چاہیے، اسلام کی نظر میں دیور اور بھابھی کے بیچ میں پردہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں او لوگو ایاکم والدخول علی النساء، تم غیر عورتوں کے پاس اکیلے میں نہ جایا کرو، تنہائی میں نہ جایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی افرأیت الحموا، اے اللہ کے نبی کیا دیور بھی اپنی بھابھی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ کیا جیجا بھی اپنی سالی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ آپ نے فرمایا الحمو الموت، ارے دیور تو اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا تو اپنی سالی کے لیے موت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ وہ رشتہ ہے کہ اس میں زیادہ خطرہ ہے کہ انسان غلط راستے پر جا سکتا ہے۔ دیور جو کہ دن بھر اسی گھر میں رہے گا اور جیجا کا سالی کے پاس آنا جانا رہے گا، تو یہ تو سب سے رسکی خطرہ ہے، سب سے رسکی رشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیور، آپ کی لڑکیاں جب جوان ہو جائیں، خالہ کا لڑکا ہے، بوا کا لڑکا ہے، ماموں کا لڑکا ہے، چاچا کا لڑکا ہے، وہ اگر آپ کی بیٹی جوان ہو گئی تو ان تمام لڑکوں سے آپ کی بیٹی کے بیچ میں ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ آپ کی بیٹی کو ان کے سامنے آنے سے بچنا چاہیے۔ یہ مت سوچئے کہ خالہ کا لڑکا تو اس کا بھائی ہے، ماموں کا لڑکا تو اس کا بھائی ہے۔ شریعت کی نظر میں خالہ کا لڑکا بھائی نہیں ہے، ماموں کا لڑکا بھائی نہیں ہے۔ جب اس سے نکاح ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے، تو وہ بھائی نہیں ہے۔ جب لڑکی جوان ہو جائے تو اس سے پردہ کرنا چاہیے۔ کاری کو روکو میرے بھائی، اسلام نے زنا کاری کے چور دروازوں سے روکا ہے۔ کہاں سے سماج میں زنا آتا ہے؟ ان سارے راستوں سے اسلام۔ آپ نے فرمایا قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا کہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے یہاں جو کپڑے چلتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں ساڑی پہنتی ہیں، جوان جوان لڑکیاں گاؤن پہنتی ہیں، اور وہ گاؤن ایسا ہوتا ہے کہ پورا بدن ان کا نظر آ رہا ہے، پورا شریر ان کا نظر آ رہا ہے، اور جوان لڑکے ان کے آمنے سامنے آ رہے ہیں۔ اور یہ ان گھروں میں ہو رہا ہے جہاں ماشاءاللہ پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، جہاں ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، جو دیندار گھر ہے وہاں پر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے واسطے قیامت کی ایک نشانی، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ شراب بہت زیادہ پی جائے گی۔ آپ نے فرمایا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے، اس کا نام بدل دیں گے، کوئی بیئر رکھ دے گا، کوئی وسکی رکھ دے گا، کوئی رم رکھ دے گا، کوئی اور نام رکھ دے گا، نام بدل بدل کر کے لوگ شراب پیئیں گے۔ وَيُعْزَفُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، اور ان کے سر کے اوپر ناچنے والیاں ناچیں گی اور گانے والیاں گائیں گی۔ سر کے اوپر علماء کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو ہیڈ فون ہے اور ایئر فون ہے، اس کو سمجھ لو کہ حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ سر کے اوپر ناچنے والیاں ناچیں گی اور گانے والیاں۔ آج نوجوان شراب پی، کیا اس کو پتہ نہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ شراب کے قریب نہ جانا، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، ہر برائی کی جڑ ہے شراب۔ جو شراب پیے گا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پچھلے دور میں ایک بہت اللہ کا نیک بندہ تھا، بڑا پرہیزگار آدمی تھا۔ اس دور کی ایک بیشیا عورت نے، ایک بدچلن عورت نے اس کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا۔ وہ لونڈی آتی کہتی حضرت میری مالکن آپ کو بلا رہی ہے، بڑا ضروری کام ہے، ایک معاملے میں گواہی دینا ہے، آپ کو بلا رہی ہے، چلیے۔ وہ بیچارہ نیک آدمی تھا، سیدھا سادہ آدمی تھا، پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ لونڈی گھر کے اندر داخل ہوئی، دروازہ بند کر دیا، اندر ایک اور کمرے میں گئی، دروازہ بند کر دیا، اندر ایک اور کمرے میں گئی، دروازہ بند کر دیا۔ 7 کمروں کے اندر اس کو لے کے آخری کمرے میں جب پہنچا، ایک خوبصورت عورت تھی، ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور ایک شراب کی بوتل۔ عورت کہنے لگی تمہارے پاس 3 آپشن ہیں، یا تو تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کرو، یا پھر تم یہ شراب پی جاؤ۔ عورت تم نے تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا تو تم تو 7 دروازوں کے اندر بند ہو، میں تم کو قتل کر دوں۔ اس نے سوچا سب سے ہلکا کام ہے شراب۔ اس نے شراب پی، ایک پیالہ، نشہ چڑھا، اس نے ایک پیالہ اور پی، اور نشہ چڑھا، ایک پیالہ اور پی لی، پوری بوتل خالی کر دی۔ اس کے بعد اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں او لوگو اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، تم شراب سے بچو، یہ تمام برائیوں کی گندگیوں کی جڑ ہے۔ اور جب شراب بہت زیادہ اللہ کے نبی نے حدیث میں آپ نے فرمایا
یکون فی ہذہ الامت خسف و قذف و مسخ، اس امت پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی اور لوگوں کی شکل سور اور بندر کے جیسی بنا دی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی ایسا دور کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت المعازف اذا ظہرت القینات والمعازف، جب ناچنے والیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور ناچ گانے کے آلات بہت زیادہ استعمال ہوں گے اور جب بہت زیادہ شراب پی جائے گی۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ سود اور بیاج بہت زیادہ استعمال ہونے لگے گا۔ وَيَظْهَرُ الرِّبَا، سود استعمال ہوگا۔ کتنے مسلمان ہیں جن کے پاس کروڑوں کی دولت آج دھڑلے سے سود اور بیاج کا لین دین کر رہے ہیں اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ او لوگو، یہ سود اور بیاج اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اے ایمان والو، اگر تم نے سود اور بیاج کا لین دین بند نہیں کیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اپنی سگی ماں سے زنا کرنا اس سے بھی 36 گنا زیادہ خطرناک گناہ ہے کہ انسان سود کا لے دین کرے، سود کھائے۔ لیکن آج مسلمان سود کھا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے، امن حلال ام من حرام، وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ او لوگو، اللہ آپ کے کاروبار میں اور برکت دے، اللہ آپ کے پیسے میں اور برکت دے، مگر کبھی حرام کمائی کو اپنے گھر میں آنے مت دینا۔ کل قیامت کے دن آپ کو حساب دینا پڑے گا، 5 سوالوں کا جواب ہم سب کو دینا پڑے گا اور ان 5 سوالوں میں سوال یہ بھی پوچھا جائے گا من این اخذ المال، تو نے مال کہاں سے کمایا، وفیما انفقہ، اور مال کہاں پر خرچ کیا، حرام چوری پڑ جائے گی۔ ایک اور نشانی سن لیجئے قیامت، امرت السفہاء، بے وقوف لوگ حکومت کریں گے۔ بے وقوف، اب اس کو بہت زیادہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو سمجھا۔ بے وقوف لوگ جن کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ ہم عوام کو کون سی مصیبت میں ڈال رہے ہیں، ہم جنتا کو کون سی مصیبت میں ڈال رہے ہیں، فیصلے لیں گے عوام کو پریشان۔ وکثرت الشرطی، اور پولیس والے بہت زیادہ ہو جائیں گے، پولیس والوں کی بہت زیادہ کثرت ہو جائے گی۔ وبیع الحکم، اور عدالتوں کے فیصلے خریدے جائیں گے اور بیچے جائیں گے، اپنی من مرضی سے فیصلے دیے جائیں گے۔ اور آگے آپ نے فرمایا، اللہ کے پیارے نبی نے آگے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ وہ لوگوں، قیامت کے پہلے ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ قرآن کو اور حدیث کو اچھی آواز میں پڑھنے والے زیادہ ہو جائیں گے اور سمجھنے والے کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جب نماز کا ٹائم آئے گا تو عالم موجود ہوگا اور شریعت کو سمجھنے والا موجود ہوگا، لیکن لوگ ایسے آدمی کو امام بنائیں گے جس کی آواز اچھی ہوگی تاکہ وہ اپنی آواز سے لوگوں کا دل لبھائے۔ آواز اور سور کا راج ہوگا، لوگ علم نہیں دیکھیں گے، لوگ نالج نہیں۔ قیامت کی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بیان فرمائی، ان بین ید الساعۃ تسلیم الخاصہ، قیامت کے پہلے خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ پیسے والا آدمی ہے تو غریب کو سلام نہیں کرے گا، غریب کی ڈیوٹی ہے کہ وہ امیر کو سلام کرے۔ حاجی صاحب کسی کو سلام نہیں کریں گے، حاجی صاحب کو سب لوگ سلام کریں گے، خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ جبکہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لا تؤمنون لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، او لوگو تم ایمان والے نہیں بن سکتے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اور آؤ میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے اوپر عمل کر کے تم آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو بڑھاؤ، سلام کا پرچار کرو، سلام کو پرسارت کرو۔ جتنی بھی دشمنی آپ سے، اگر میں نے آپ کو سلام کر دیا، میں نے آپ کے لیے دعا کر دی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کی رحمت ہو آپ کے اوپر، اللہ کی برکت ہو آپ کے اوپر، جب میں نے سلام کر دیا آدھی دشمنی تو سلام سے۔ اسی لیے جب آدمی کسی سے دشمنی کرتا ہے تو پہلے سلام کرنا بند کر دیتا ہے، پہلے گفتگو کرنا بند۔ خاص لوگوں کو سلام سے۔ وفشو التجارہ، اور تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی، کاروبار بہت زیادہ پھیل جائے گا، حتی تعین المرأة زوجہا فی التجارہ، یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر کی مدد کرے گی کاروبار میں۔
मटिया बुर्ज में चले जाओ। हमारे दो भाई वहां से आए हैं, कल बताने लगे कि कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि वो कौन सी जगह है हिंदुस्तान के अंदर जहां संडे के दिन, छुट्टी के दिन भी करोड़ों का कारोबार होता है। जवाब मिला कि वो जब्बार हाट है जो मटिया बुर्ज के इलाके में। आज कारोबार कितना लंबा चौड़ा हो चुका, और आज इस कारोबार में औरत को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े बड़े होटलों में चले जाओ, बड़े बड़े ऑफिसों में चले जाओ, कोई खूबसूरत लड़की आपको मिलेगी जो वहां रिसेप्शन पर बैठी होगी, जो वहां सामने जाते ही कस्टमर का दिल लुभाने के लिए बैठी। फ्लाइट का सफर आप कीजिए, आपने तो जैकेट पहना हुआ है, आप तो सर से पैर तक पैक हैं, लेकिन बेचारी फ्लाइट के अंदर काम करने वाली जो लड़कियां हैं, जिनको एयर होस्टेस कहा जाता है, उनकी ड्यूटी है कि वो अपनी टांगों को खुला रखें, वो अपने पैरों को खुला रखें, क्योंकि उनको अपनी बेहयाई दिखाना है, उनको अपना शरीर दिखाना है, उसी का पैसा उनको मिलेगा। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं वह शहादत ज़ूर, और झूठी गवाही दी जाएगी। झूठी गवाही लोग देंगे, अदालत में जाएंगे पैसा लेकर के झूठी। वह कितमानल हक़ी, और हक को छुपा लिया जाएगा, सच्चाई को छुपा लिया जाएगा। कभी लोगों के लालच में, कभी लोगों के डर से लोग सच्चाई नहीं बताएंगे। वह ज़ुहूर अल कलमी, और कलम की ताकत और मीडिया की ताकत का दौर आ जाएगा। आज मीडिया की ताकत आप देख लीजिए, आज सही को गलत और गलत को सही करने वाला मीडिया है, और जो बेचारे सच्चे पत्रकार हैं, जो सच्चे जर्नलिस्ट हैं, वो बेचारे उनको टीवी चैनल से निकाल दिया जाता है और उनको अलग अपनी दुनिया बनानी पड़ती है। वो ज़ुहूर अल कलम, कलम की ताकत, तो ये भी एक कयामत की अल्लाह के प्यारे निशानी, कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने ये भी बयान फरमाई। खवारिज पैदा होंगे, सयकूनु फी आखिर ज़मानी सुफ़हाउल अहलाम हुदसाउल असनान, आखिरी जमाने में कुछ बेवकूफ लोग आएंगे जो कच्ची उम्र के लौंडे होंगे, और वो कुरान बहुत अच्छा पढ़ेंगे, कुरान बहुत अच्छा पढ़ेंगे। यक़ूलून मिन खैरि क़ौलिल बरिया, वो सबसे अच्छी बात करेंगे। यमरुकून मिन अद्दीन कमा यमरुकु सामु मिन रमिया, लेकिन वो इस्लाम से निकल जाएंगे जैसे तीर अपने शिकार के आर पार निकल जाता है। इसमें इशारा है खवारिज की तरफ, जो इस्लाम की गलत शक्ल आज दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, जो इस्लाम को गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, जो बेकसूर लोगों की हत्या कर रहे हैं, जो कहीं बम ब्लास्ट कर देते हैं, कई लोगों को मार देते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं, उनकी तरफ इशारा इस हदीस। तो ये भी एक कयामत की अल्लाह के नबी की निशानी बयान फरमाई कि खवारिज। अब मेरे भाइयों, अपनी तकरीर के आखिरी पड़ाव पर कयामत के बारे में आपने सुन लिया, निशानियों के बारे में। अब सवाल पैदा होता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमको करना क्या चाहिए। कयामत की निशानियां तो हम एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहले हमें जो काम करना चाहिए, हमें मौत को याद रखना चाहिए। दुनिया की लज्जतों में अगर कोई ऐसी चीज है जो हमको अल्लाह के करीब कर सकती है तो मौत। जब अपनी मौत को हम याद रखेंगे तो दुनिया की लज्जतें हमें बिगाड़ेंगी नहीं, हमें गलत रास्ते पर नहीं लेके जाएंगी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अक्सिरू ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ाति यानी अल मौत। ओ लोगो, तुम लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को याद। अब्दुल्ला बिन उमर का कंधा पकड़ करके अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुन फी दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबीलिन, तुम दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे एक परदेसी जिंदगी गुजारता है, जैसे एक मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। परदेसी कैसे जिंदगी? बंगाल का आदमी दिल्ली में जाके काम कर रहा है, अब दिल्ली में वो परदेसी है, वो कोई गलत काम करने के पहले 1000 बार सोचेगा, यार ये परदेश है, मैं यहाँ फंस जाऊंगा, कौन मुझे बचाएगा, यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। दुनिया में परदेसी की तरह या मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारो। और इसीलिए अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, इज़ा अस्बाता फला तंतज़िरिल मसा, जब तुम सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो, समझो कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सुबह है। और जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो, और अपनी जिंदगी में अपनी मौत की तैयारी कर लो, और अपनी तंदुरुस्ती की हालत में अपनी बीमारी की तैयारी। मौत को हमेशा कभी कभी कब्रिस्तान जाओ, इसलिए नहीं कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप का इंतकाल हो चुका है और तुम उनके लिए मगफिरत की दुआ करना चाहते हो। मगफिरत की दुआ तो आप घर में बैठ के भी कर सकते हो, मस्जिद में भी बैठ के। कब्रिस्तान जाओ और अपने मौत को याद, अपनी मौत को याद। कब्रिस्तान जाइए और सोचिए कि यहाँ हम सबको आना है, यहाँ ना हमारा बाप हमारे काम आएगा, ना हमारे बच्चे का। अल्लाह के नबी फरमाते, यतबउल मय्यिता सलासतुन, मरने वाले के पीछे 3 चीजें होती हैं, मालुहु व अहलुहु व अमलुहु। एक उसका माल होता है, एक उसका परिवार होता है, और एक उसका अमल होता है।
مال تو مرتے ہی اپنا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جیسے ہی انسان مر گیا مال تو دوسروں کا ہو گیا، پریوار والے تھوڑا بہت ساتھ دیتے ہیں، نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، دفناتے ہیں، پھر مٹی دے کر کے چلے جاتے ہیں، 2-4 دن آنسو بہاتے ہیں، پھر جب اپنی زندگی میں ویست ہو جاتے ہیں، قبر کے اندر اگر کوئی چیز آپ کے کام آئے گی، آپ کا عمل آپ کے کام آئے گا، آپ کی نیکیاں آپ کے کام آئے گی، آپ کا ایمان آپ کے کام آئے گا، موت کو یاد۔ دوسرا کام، اپنے ساتھ ساتھ اپنے پریوار والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی تیاری۔ ہر آدمی اپنے پریوار سے محبت کرتا ہے، گھومنے جاتے ہیں تو پریوار کو لے کر کے جاتے ہیں، اچھی چیز کھاتے ہیں تو پریوار کو لے کر کے کھاتے ہیں۔ وہ لوگوں، تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، تم تو اللہ سے ڈرتے ہو، تمہاری جوان بیٹی پردہ نہیں کرتی ہے، تم تو اللہ سے ڈرتے ہو، تمہارا بیٹا شراب پیتا ہے، اپنے پریوار کو بھی غلط کاموں سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جہنم کی آگ پیٹرول اور ڈیزل سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے۔ اور ایک کام اور کرنا ہے ہم کو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کامیاب ہو جائیں، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی پر اتیاچار نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم لوگوں کا حق ان کو دے دو، ورنہ قیامت کے دن تم کو دینا پڑے گا۔ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو بھی انصاف دلایا جائے گا۔ کسی پر اتیاچار، کسی پر ظلم مت کیجیے، کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے، بے ایمانی مت کیجیے، کرپشن مت کیجیے، جھوٹ مت بولیے، رشوت مت لیجیے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْطَوْفُونَ، جب سامان لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا تول کے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ نہیں سوچتے کہ ان کو مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام کے تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ علم حاصل، شریعت کا، اپنے لڑکیوں کو، اپنی بچیوں کو بھی دین کا، اس طریقے کی تقریریں ہوں تو لڑکیوں کو بھی لے کر کے آؤ۔ مسجد میں کوئی درس ہو رہا ہے، کوئی خطبہ ہو رہا ہے، وہاں بھی انتظام کیجئے، اور خواتین کو دین کا علم، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لیے فرض ہے۔ آج ہماری عورتوں کو دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ آج دنیا کی بہت نالج ہمارے پاس، لیکن اسلام کی نالج زیرو ہے ہمارے پاس۔ میرے پیارے ساتھیوں، قبر میں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ ڈاکٹر تھے، آپ انجینئر تھے، آپ وکیل تھے۔ ہاں، قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور ان سوالوں کا جواب ہم کو قرآن میں اور حدیث میں ملے گا۔ تو علم دین حاصل قیامت کی ایک نشانی، اللہ کے نبی نے یہ بھی بتائی تھی۔ جہالت بہت زیادہ، آج انسان کے پاس دنیا کا بہت علم ہے، بڑی نالج، مگر دین کی نالج زیرو ہے۔ سال بھر میں ایک جلسہ آپ نے کرا لیا، دین کا علم حاصل ہوگا نہیں؟ آپ کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ یہ موبائل، یہ یوٹیوب، یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے اگر اس کا صحیح استعمال۔ بڑے بڑے علماء کا بیان آج موبائل پر موجود ہے، نماز کا طریقہ سیکھنا ہو موبائل پر موجود ہے، اسلام کی بنیادی باتیں سیکھنا ہو موبائل کے اوپر موجود ہے۔ کل آپ کو علم دین سیکھنے کے لیے علماء کے پاس جانا پڑتا تھا، آج علماء چل کر کے موبائل کے ذریعے آپ کے گھر میں آ چکے ہیں۔ آپ جو صحیح علماء ہیں، جو مستند علماء ہیں، جن کی باتیں صحیح ہیں، قرآن و حدیث والی ہیں، ان علماء کے بیان کو سنیے، ان کی باتوں کو سن کر کے اپنی اصلاح کیجیے، ان سے دین کا علم حاصل کیجیے، علم دین حاصل کیجیے، بہت ضروری۔ اور آخری چیز جو بیان کرنے کی بات ختم کروں گا، دنیا پھرنے سے اپنے دنیا میں زندگی گزاریے، اچھا کاروبار کیجیے، اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، مگر دنیا کو سب کچھ مت سمجھیے۔
یہ دنیا ایک دن آپ کو دھوکہ دے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا کسی کروڑ پتی ارب پتی خرب پتی کے بھی کبھی کام نہیں آئی ہے. ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑ کر کے سب کو جانا پڑا ہے. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. سب چھوڑ کے بڑی دولت آپ نے اکٹھا کی ہے, مریں گے تو کفن میں پاکٹ بھی نہیں ہوگا جس میں نوٹ کی کوئی گٹی رہے. سارا بینک اکاؤنٹ دوسروں کے نام ہو جائے گا, ساری پراپرٹی دوسروں کی ہو جائے گی. خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے اور خالی